اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ملک ایک ہی وقت میں دنیا کے لیے امن کا سفیر ہو اور اپنے ہی لوگوں کے لیے جابر؟ آج ہم پاکستان کی اسی پیچیدہ اور دوہری حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرف تو وہ عالمی سٹیج پر امن قائم کروانے کی کوششیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف اسی کے گھر کے اندر سے تنقیدی آوازوں کو دبانے کے الزامات لگ رہے ہیں۔ یہ تضاد، یہ پیراڈاکس صرف کوئی سیاسی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک دھماکے سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ایک ٹویٹ اور عالمی سفارتکاری میں جیسے ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ امریکہ اور ایران جو تقریباً جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے، ان کے بیچ انتہائی اہم مذاکرات اچانک ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس سب کا پاکستان سے کیا تعلق تھا؟ یہ ٹویٹ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ ایک بہت بڑے عالمی بحران کو ٹالنے کی امید پر ایک گہری چوٹ تھی۔ اور اس پوری عالمی شطرنج کی بساط وہ بچھی تھی اسلام آباد میں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو ہی اس اہم کردار کے لیے کیوں چنا گیا؟ وجہ ہے اس کی منفرد جغرافیائی اور سیاسی پوزیشن۔ دیکھیے، ایک طرف تو اس کے امریکہ کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں اور دوسری طرف ایران کے ساتھ ایک لمبی سرحد اور گہرے ثقافتی رشتے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان ہی وہ واحد پل تھا جو ان دو بڑے دشمنوں کو ایک میز پر بٹھا سکتا تھا۔ لیکن یہ مذاکرات آسان نہیں تھے۔ میز پر مسائل کا ایک پورا پہاڑ تھا۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرنے کو تیار نہیں تھا، اور ایران آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ اور یہ آبنائے ہرمز کوئی معمولی جگہ نہیں، آپ اسے عالمی معیشت کی شہرک سمجھ لیں۔ دنیا کا زیادہ تر تیل یہیں سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا ایٹمی پروگرام تھا، اس کے میزائل تھے، اور پھر امریکہ کو ان مسلح گروہوں پر تشویش تھی جنہیں پراکسیز کہا جاتا تھا، یعنی وہ گروہ جو کسی دوسرے ملک کی مدد سے خطے میں کاروائیاں کرتے ہیں۔ یہ سب وہ گتھیاں تھیں جنہیں پاکستان سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ صرف سفارتکاری کا کھیل نہیں تھا، یہ اس کی معاشی بقا کا سوال بن چکا تھا۔ 4 سے 8 ارب ڈالر! ذرا سوچئے، یہ وہ بھاری قیمت تھی جو پاکستان کو اس تنازع کی وجہ سے صرف 45 دنوں میں ادا کرنی پڑی، اور وہ بھی غیر جانبدار رہتے ہوئے۔ کیسے؟ تجارت کے راستے بند، تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اور جو تھوڑی بہت غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی تھی وہ بھی رک گئی۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ایک بہت بہت بڑا بوجھ تھا، اور اسی لیے امن قائم کرنا اس کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ تو چلیے اب اس عالمی کہانی سے تھوڑا ہٹ کر پاکستان کے اندرونی منظرنامے کو دیکھتے ہیں، اور اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جسے اکثر پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کی چابی کہا جاتا ہے۔ ریاست کے اندر ریاست، یا اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں، ایک ایسا طاقتور ادارہ جو منتخب حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو اور اپنی پالیسیاں خود بناتا ہو۔ اور جب پاکستان میں ریاست کے اندر ریاست کی بات ہوتی ہے تو اکثر اس کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا ذکر ہوتا ہے۔ ویسے تو کاغذوں پر اس کا کام ملک کو بیرونی اور اندرونی خطرات سے بچانا ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ قومی اور خارجہ پالیسی کے ہر شعبے میں اتنا گہرا ہے کہ یہ ایک متوازی حکومت کی طرح کام کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا کردار ہمیشہ سے ہی انتہائی اہم اور ساتھ ہی شدید متنازع بھی رہا ہے۔ اس ادارے کی تاریخ خود پاکستان کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ 1948 میں اس کا قیام عمل میں آیا، لیکن اس نے اصل میں ایک نیا جنم لیا 1980 کی بہائی میں، جب افغان جنگ میں اس نے CIA کے ساتھ مل کر سوویت یونین کو شکست دینے میں ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ اسی ایک آپریشن نے اسے دنیا کی سب سے طاقتور ایجنسیوں کے صف میں لا کھڑا کیا، اور پھر 90 کی دہائی سے لے کر 9/11 کے بعد سے آج تک یہ ادارہ خطے کی سیاست اور پاکستان کے اندرونی معاملات دونوں میں ایک فیصلہ کن قوت بنا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے کام کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ مثال کے طور پر اس کا انٹرنل ونگ ملک کے اندر دہشت گردی جیسے معاملات کو دیکھتا ہے، ایکسٹرنل ونگ دوسرے ملکوں میں انٹیلیجنس اکٹھی کرتا ہے، اور فارن ریلیشنز ونگ دوسرے ممالک کی ایجنسیوں سے رابطے اور سفارتی سطح پر خفیہ مذاکرات کا ذمہ دار ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر صرف جنگ کے میدان تک ہی نہیں بلکہ سفارتکاری اور سیاست پر بھی ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ پاکستان میں اصل طاقت آخر ہے کس کے پاس؟ اور یہ صرف ایک علمی بحث نہیں ہے، اس سوال کے حقیقی نتائج ہیں جو سیدھے عام شہریوں کی زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ اور شاید اس سوال کا جواب ہمیں ایک ایسے شخص کی کہانی سے ملے جس نے اس طاقت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔
جی، اب ہم ایک ایسے شخص کی کہانی پر نظر ڈالیں گے جس نے مبینہ طور پر اس طاقتور نظام کو چیلنج کیا اور پھر اس کی ایک بھاری قیمت بھی چکائی۔ یہ کہانی ہے صحافی عمران ریاض خان کی۔ یہ جو تاریخیں نظر آ رہی ہیں، یہ صرف تاریخیں نہیں ہیں، یہ دباؤ اور ہراسانی کی ایک پوری داستان بیان کرتی ہیں۔ پہلی گرفتاری، پھر مہینوں تک پراسرار گمشدگی، عدالت سے رہائی ملتی ہے تو پھر حج جیسے مقدس سفر پر جانے سے روک دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ گرفتاری۔ ناقدین کا ماننا ہے کہ واقعات کا یہ چکر اکثر تنقید کرنے والوں کو خاموش کرانے کے لیے ایک نمونے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس پوری آزمائش کا سب سے تکلیف دہ پہلو کیا تھا؟ عمران ریاض خان کے اپنے الفاظ میں، کیسز کا بننا یا میری گرفتاری بھی میرے لیے اتنی معنی نہیں رکھتی، لیکن جس بات نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی وہ حج کرنے سے روکا جانا تھا۔ یہ ایک جملہ اس پوری کہانی کو ایک گہرا انسانی پہلو دیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کبھی کبھی جسمانی قید سے زیادہ تکلیف دہ روحانی آزادی کا چھن جانا ہوتا ہے۔ تو آخر انہیں نشانہ کیوں بنایا جا رہا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ شاید اس کا جواب اس اقتباس میں ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک وی لاگ میں آرمی چیف کا نام لے کر ان صحافیوں پر تنقید کی جو ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کر رہے تھے۔ جوتے پالش کرنا، یہ محاورہ بے جا تعریف اور چاپلوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں براہ راست فوجی قیادت پر تنقید کو ایک ایسی سرخ لکیر سمجھا جاتا ہے جسے عبور کرنے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اور یہیں پر آ کر ہماری دونوں کہانیاں جو الگ الگ لگ رہی تھیں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ پاکستان ہے جو عالمی امن کے لیے مذاکرات کروا رہا ہے اور دوسری طرف وہ پاکستان ہے جو اپنے ہی ملک میں ایک صحافی کو سچ بولنے کی سزا دے رہا ہے۔ یہ طاقت کی وہ قیمت ہے جو پاکستان ادا کر رہا ہے اور یہ ایک بہت نازک اور خطرناک توازن ہے۔ پاکستان کے دو چہرے ایک گہرے تضاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب عالمی رہنما امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں ملک میں میڈیا کی آزادی پر کریک ڈاؤن کی رپورٹیں جاری کر رہی ہوتی ہیں۔ جب پاکستان خطے میں استحکام لانے کی بات کرتا ہے تو اسی وقت عمران ریاض خان جیسے لوگوں کو مبہم قانونوں کے تحت نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ دو متوازی حقیقتیں ہیں جو ایک ہی ملک میں ایک ہی وقت میں موجود ہیں۔ اور یہ صرف چند اکا دکا واقعات نہیں ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے یہ اعداد و شمار ایک وسیع تر تصویر دکھاتے ہیں۔ 689 مقدمات۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سینکڑوں زندگیاں، خاندان اور کیریئر جو دباؤ کا شکار ہوئے۔ 3 صحافیوں کا قتل صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ سچ بولنے والوں کے لیے ایک خوفناک پیغام ہے۔ یہ اعداد و شمار اس اندرونی جبر کی کہانی بتاتے ہیں جو اکثر عالمی سرخیوں میں نظر نہیں آتی۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں جس سے ہم نے یہ ساری بات شروع کی تھی۔ پاکستان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اس تضاد کو کیسے حل کرتا ہے۔ کیا وہ عالمی سطح پر ایک ذمہ دار ملک کے طور پر اپنی شناخت بنائے گا یا اپنے ہی شہریوں کے حقوق کو پامال کرتا رہے گا؟ اس سوال کا جواب صرف وقت ہی نہیں بلکہ پاکستان کے عوام اور اس کے رہنما دیں گے۔